اللہ 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 تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیری رحمت سے، تیری رحمت سے، تیری رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا۔ اللہ 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 مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن کا کیا ہوا، مومن کا کیا ہوا، مومن کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، کافر سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ اللہ 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 وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا، وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ اللہ 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 میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے، 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 میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اس نے کافروں کا دفعۃ المم پھر گیا، جن سے اس نے کافروں کا دفعۃ المم پھر گیا۔ اللہ 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 جناب ابو ہریرہ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشی، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشی، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشی۔
جانبشی، جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے سر صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، بولو اللہ 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 اللہ۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا مولا، واسطہ پیارے کا مولا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا، اللہ 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 اللہ۔ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے، عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اللہ 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 اللہ۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، اللہ 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 بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، جلوائے باطن نے لمعائے باطن میں گم نے جلوائے ظاہر گیا، اللہ 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 ماشاءاللہ کیا زبردست کلام پڑھا ہے اور زبردست انداز میں پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، مالک کریم ہمیں اپنا ذکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تعریف و توصیف کرتے رہنے کی رب کریم ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات میں کہنا چاہ رہا تھا، اور میں کہہ ہی دوں کہ کلام رضا کو سمجھنے کے لیے سلسلہ ہے مدنی چینل کا نغمات رضا، یہ سلسلہ ضرور اس کو جو ہے وہ آپ دیکھیے، اور انشاءاللہ امام اہل سنت کا کلام یہ سمجھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اس کلام کا بھی اگر کوئی شعر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو میرا مشورہ ہے نغمات رضا سلسلہ دیکھیں، ہمارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بطاری حافظہ اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ ہے، اور کیا کمال اور زبردست سلسلہ ہے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ آج کے ہمارے سلسلے کا جو پرٹیکولر موضوع ہے جس پر ہم نے مدنی پھول لینے ہیں مبلغین دعوت اسلامی سے، یہ خیالات کے حوالے سے ہے۔ خیالات بندے کے ذہن میں آنے والے تفکرات، خیالات
یہ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے. لوگ کیا کیا اپنے ذہن میں چیزیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے. اس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات یہ ہماری شخصیت پر, ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیالات کا ہجوم ہر انسان کے دماغ میں ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے خیالات ہمیں آتے رہتے ہیں. تو اس کا ہماری زندگی پر جو اثر ہے وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح پہلے کوئی نقشہ بنایا جاتا ہے, بعد میں اس پر بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے. جی. ہمارے خیالات ہمارے عمل کو اچھا یا برا بناتے ہیں. ہمارے خیالات ہی ہمیں فخر محسوس کرواتے ہیں, ہمارے خیالات ہی ہمیں شرمندہ کرواتے ہیں. ایک حکایت سبق آموز اس حوالے سے, فرضی حکایت ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں, کہ ایک نوجوان تھا, اس کے والد صاحب بیمار ہو گیا اچانک. اب والد صاحب کی شدید بیماری اور جیب خالی, دوائی مہنگی. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا اور اس کے حواس گم ہو گیا, میں کروں کیا. اس کے ذہن میں آیا کہ میں اپنے قریبی دوست, بیسٹ فرینڈ کو فون کرتا ہوں. اس نے فون ملایا, بات ہوئی. اس نے بتایا کہ والد صاحب شدید بیمار ہیں اور میرے پاس اس وقت دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں. دوست نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں. جی. فون بند ہو گیا. اب چند منٹ بعد دوبارہ فون کیا تو فون بند جا رہا ہے. اوہ. پھر کچھ دیر بعد دوبارہ فون کیا تو فون بند جا رہا ہے. اب خیالات کا سیلاب اس نوجوان کے ذہن میں آیا کہ یار بڑا دم بھرتے تھے دوستی کا, جی. بڑا جناب آپ کہتے تھے کہ مشکل وقت میں آپ کے کام آئیں گے. دیکھو اب فون بھی بند کر دیا, سبھی مطلبی ہوتے ہیں, کوئی کسی کا نہیں ہوتا. تو یہ وقت آن پڑا تو مجھے یہ دغا دے گیا. یہ ہے بالکل ایک سیلاب کے اندر اس کا دل و دماغ گھر گیا. شعر سنا دو اس کے اوپر ایک. جی شعر سنا دو اس پر, اسی آپ کی بات پر ایک. نہیں سنا. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. خون بھی نہ نکلا. اچھا پھر کیا ہوا, تو وہ اب تھوڑا پریشان ہوا مزید کہ اب گیا باہر کہ میں کوئی انتظام کرتا ہوں رقم کا. جی. تو کچھ دیر ادھر ادھر پتہ کیا, کوئی رقم کا انتظام ہوا نہیں. بڑے بوجھل قدموں سے بیچارہ مایوسی کے عالم میں گھر کی طرف آیا کہ میں کروں کیا, رقم کا انتظام بھی نہیں ہو رہا, دوائی مہنگی ہے. اب جب گھر پہنچتا ہے تو دیکھا والد صاحب بڑے سکون سے سو رہے ہیں اور سرہانے دوائیوں کا پیکٹ رکھا ہوا ہے. اب چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ یہ کون لے کر آیا. اس نے کہا آپ کے فلاں دوست آئے تھے, مجھ سے دوائی کی پرچی لے گئے اور تھوڑی دیر بعد یہ دوائیوں کا پیکٹ دے کر چلے گئے. جی. اب وہ حیران بھی تھا, خوش بھی تھا. اس نے کہا پتا تو چلے ماجرا کیا ہے. وہ دوست کا گھر ذرا دور تھا. جی. پھر وہ کسی طرح اس دوست کے گھر پہنچا اور جا کر پہلے تو اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس طرح میرے والد صاحب کی دوائی پہنچائی, اور بعد میں پوچھا کہ میں نے آپ کو بڑے فون کیے بعد میں, لیکن فون ہی بند جا رہا تھا. جی. تو دوست نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے مجھے فون کیا تھا نا, پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے. تو میں نے کہا کہ میرے دوست کے والد بیمار ہے, تو میں نے وہ جو موبائل جس پہ فون آیا تھا وہ موبائل ہی سیل کر دیا. اللہ اکبر. وہ سیل کر کے اس سے جو رقم ملی, میں آپ کے گھر پہنچا اور وہاں سے پھر پرچی لے کر دوائی کی, اس طرح سے دوائی میں نے دی. اب اس نوجوان کے جو آنکھیں اشک برسانے لگی اور وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ یار میں اس شخص کے بارے میں کیسے کیسے خیالات سوچ بیٹھا تھا, اور یہ اتنا مخلص ہے کہ اس نے وہ موبائل بیچ دیا حالانکہ اس کے پاس رقم نہیں تھی. تو خیالات کا ایک ہجوم ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے. اس میں یہ کہ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو بیرونی ایکسٹرنل اسباب سے آتے ہیں, بیرونی اسباب سے آتے ہیں, اور بعض یہ کہ اندرونی اسباب سے ہوتے ہیں. اب ایکسٹرنل اور اندرونی سے انٹرنل. ٹھیک ہے. انٹرنل تھاٹس اینڈ ایکسٹرنل تھاٹس, یہ ہم دو قسمیں بنا لیتے ہیں. اب انٹرنل تھاٹ کیا ہے کہ ایک شخص, مطلب میں بیٹھا ہوں, اب میرا دل چاہ کہ یار آج کیا کھائیں, اچھا یار اچھا یوں کرتے ہیں کہ دال چاول منگواتے ہیں, نہیں
اچھا یوں کرتے ہیں کہ وہ اچھا گوبھی پکوا لیتے ہیں, آلو گوبھی, ٹھیک ہے جی. تو یہ انٹرنل ہے. اب ایکسٹرنل کیا ہے؟ ایکسٹرنل یہ ہے کہ مہروز بھائی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب آصفی بھائی آج چکن ٹکا کھانے کو جی چاہ رہا ہے یار, آج دوپہر کو کھائیں نا. اب میں نے کہا ہاں یار ٹکے کی فرمائش تو کر سکتا ہوں, آصف بھائی نہیں کہہ سکتا میں. اللہ اکبر, یہ آپ کی شفقت ہے. اللہ تو اللہ محبت میں سلامت رکھے. اب اس میں یہ کہ اب یہ ایکسٹرنل تھاٹ میرے طرف منتقل ہوئی. صحیح. اب میں نے سوچا کہ ہاں یار چلو چکن ٹکا کھا لیتے ہیں آج. تو کچھ چیزیں ہمیں اندر سے خیالات آتی ہیں, کچھ چیزیں باہر سے آتی ہیں. اچھا اس میں بھی قسمیں ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ بیرونی خیالات ایکسٹرنل تھاٹس جب انہیں منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جلدی قبول نہیں کرتے. وہ خیالات اچھے ہوں یا برے ہوں, ایک شخص ہے وہ ناچ گانے میں لگا ہوا ہے ناجائز موسیقی کے اندر. اب اس کو آپ ایکسٹرنل تھاٹ دیں گے نا کہ یار یہ برا کام ہے, اس سے سکون بھی برباد ہوتا ہے, اللہ بھی ناراض ہوتا ہے, ناجائز بھی ہے, اور پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, آپ کی صلاحیتیں بھی ضائع ہوں گی, آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا, فلاں فلاں آپ سمجھاتے رہیں. وہ سنے گا اور اس کان سے سنے گا, اس کان سے نکال دے گا, وہ ایکسٹرنل تھاٹس کو قبول نہیں کرے گا. اچھا اسی طرح کوئی نیک شخص ہے, سنتوں کا پابند ہے, فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, دیگر واجبات کو پورا کرتا ہے. اب کوئی شخص آ کر اس کو کہتا ہے کہ یار آپ یہ کام کر لو نا تو آپ کی ٹھیک ٹھاک آپ کی انکم بڑھ جائے گی. اب وہ کام کس طرح کا ہوتا ہے؟ وہ کام ہوتا ہے ناجائز یا حرام چیز پہ مشتمل. تو یہ شخص بھی ایکسٹرنل تھاٹس کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ کچھ میں نے اس طرح کا خاکہ بنایا ہے کہ کچھ ایکسٹرنل تھاٹس ہوتی ہیں, کچھ انٹرنل ہوتی ہیں, کچھ تھاٹس کچھ خیالات کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں, جی کچھ خیالات کو ہم چھپا کے رکھتے ہیں. صحیح. کچھ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ خیالات برے بھی ہوتے ہیں, کچھ خیالات مستقل ہوتے ہیں پرماننٹ, اور کچھ خیالات عارضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ جو وسوسے ہیں نا وہ برے خیالات میں آ جائے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا میرا ایک خاکہ تھا. مدینہ. یہ بتائیں ایاز بھائی, یہ خیالات ہوں یا اس سے آگے تھوڑا چلیں, جو وساوس ہوتے ہیں یہ انسان کو کافی پریشان کرتے ہیں. وہ بندہ جو وسوسوں کا شکار ہو جائے وہ بیچارہ تو جسے آپ کہیں مفلوق الحال بندہ ہو جاتا ہے, اور بڑے بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ مجھے کسی شخص نے بتایا کہ ہمارا جو بچہ ہے یہ آدھے گھنٹے تک جو ہے یہ نہاتا ہے, آدھا گھنٹہ نہاتا ہے, اور کبھی گھر کے پانی کی ٹنکی ختم کر دیتا ہے, نہاتا رہتا ہے. یعنی اس کو یوں لگتا ہے کہ جیسے میرے جسم پر پانی ڈلا ہی نہیں, یا فلان جگہ جو ہے خشک رہے گی. وضو کرتا ہے تو 25 مرتبہ تقریباً وہ ہاتھ دھوتا ہے, ہاتھ دھوتا رہتا ہے 25 مرتبہ. یعنی یہ تو میں نے یہ دیکھی بھالی بات ہے. وضو کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, ہاتھ ہی دھوتے جا رہے ہیں, پانی تو استعمال ہو رہا ہے مسجد کا. اچھا اب کلی کی ناک میں پانی ڈالا, پھر ہاتھ دھونے لگ گیا. یعنی وسوسے جن کو جکڑ لیتے ہیں ان بیچاروں کی حالت پھر ایسی ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا بلائے عظیم ہے یہ وسوسوں کا آنا اور اس پر عمل کرنا. جو بندہ وسوسے پر عمل کرتا چلا جاتا ہے وسوسوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ 25 مرتبہ ہاتھ ہوتا ہے. اسی ضمن میں پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ابن حجر مکی علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک حکایت نقل کی ہے کہ وہ اپنے فتاویٰ میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 2 شخص تھے جو ایسے ہی وسوسوں کا شکار تھے. تو ان کو غسل کی حاجت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلو نہر کے کنارے چلتے ہیں. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ پہلے میں نہر میں جاتا ہوں غسل کرنے کے لیے, تو جیسے ہی میرا غسل کمپلیٹ ہو تو تم مجھے بتانا, تمہارے سارے بدن پر پانی بہہ گئے تو میں باہر آ جاؤں گا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب وہ ایک شخص نہر میں جب گیا تو اب وہ نہا رہا ہے, تو دوسرا باہر سے بتا رہا نہیں ابھی تمہارے سر پہ فلاں حصے میں پانی نہیں پہنچا, ابھی سر پہ پانی نہیں پہنچا, ابھی سر میں فلاں جگہ پہ پانی نہیں پہنچا. کرتے 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 وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدھا دن اسی چکر میں گزر گیا, اور وہ اسی کو یہی کہتا رہا کہ ابھی فلاں حصے پہ پانی پہنچا, سر پہ پانی نہیں پہنچا. یوں کرتے کرتے آدھا دن گزرا, بالآخر وہ وسوسوں کا شکار ہی خود ہی نہر سے باہر آ گیا. اب دوسرے کی باری ہے, اس نے کہا چلو تم جاؤ میں تمہیں بتاؤں گا. اب دوسرا شخص گیا, اب دوسرا شخص جائے گا, اس کا بھی یہی حال.
وہ نہاتا جائے تو جو پہلا تھا اس کو ابھی تمہارے سر پر پانی نہیں پہنچا، ابھی تمہارے سر پر مکمل طور پر نہیں دھلا، یوں کرتے کرتے جو ہے وہ شام اسے بھی ہو گئی. تو یوں بالآخر دونوں ہی جو ہے وہ تردد کے ساتھ، شکوک و شبہات کے ساتھ، وسوسوں کے ساتھ ہی یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامل طور پر نہیں نہائے، اسی کیفیت میں باہر آ گئے. تو وسوسہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ اس پر عمل کرتا چلا جائے اور اس کو یہ سمجھ لے، بعض لوگ اس کو احتیاط سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا محتاط ہوں، میں وضو بڑا خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہوں، غسل بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ کرتا ہوں. تو اس کو لوگ احتیاط بس ہوگا سمجھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور احتیاط نہیں ہوتی بلکہ وہ شیطان کا جو ہے وہ وسوسہ ہوتا ہے، جس پر عمل کرتے ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اور یہ تو سلمان بھائی وضو اور غسل کی بات ہوئی، میں نے ایک ایسے بھی شخص کو دیکھا جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے اور یقین جانے کہ سورہ فاتحہ وہ پڑھ رہا ہے، اب آواز برابر میں آ رہی ہے تو ان سے ایک ورڈ کو نہ جانے، میں نے جو کم و بیش مجھے یاد پڑتا ہے میں نے سنا ہے تو 20-25 مرتبہ ایک ورڈ کو ہی ریپیٹ کرتے جا رہے ہیں. ہم شاید کمپلیٹ نماز پڑھ چکے ہیں برابر سے، عشاء کی غالباً نماز تھی، نماز پڑھ چکے ہیں، وہ ابھی تک وہیں پر جو ہے وہ مستقل موجود ہے، اور وہ ورڈ یا تو ادا نہیں ہو رہا یا اس کے ذہن کے مطابق، اس کے دل کے مطابق ابھی اس کی ادائیگی صحیح ادائیگی نہیں ہوئی، وہ مستقل ادائیگی نہیں ہوئی. تو یوں یعنی کہ کتنا یہ مرض ہے کہ اگر یہ لاحق ہو جائے بندے کو تو بندہ ہلاکت اور بربادی، یعنی ایک طریقے سے اس معنی پر کہ بندے کو یہ پریشانی اور ٹینشن میں اضافہ، دیگر امور جو ہے کیا نام ہے ان کے اندر پریشانی کا سامنا ہو جائے. تو وسوسے کا بہترین علاج، وسوسے کا بہترین ایک عمل یہ ہے کہ وسوسہ آئے تو اس کی کاٹ یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. اس کو دور کرنے کا ایک مجرب عمل یہ ہے کہ اس پر ہرگز جو ہے وہ توجہ نہ دی جائے. جتنا آپ وسوسے پر توجہ دیں گے، اس کو نوٹس میں لیں گے، اتنا ہی وسوسہ آپ کو بڑھتا چلا جائے گا، آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور پھر یہ جو چند واقعات ہمارے سامنے رکھے گئے، اس سے ہم جو ہے وہ کیا نام ہے اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ ان کو وسوسہ آتا تھا کہ میں ناپاک جگہ پر نماز پڑھتا ہوں، تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قصدن اسی جگہ پر نماز پڑھتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میں نے اسی جگہ پر نماز پڑھنی ہے، تو چاہے مجھے جو بھی وسوسہ دلا، میں نے اسی جگہ پر نماز پڑھنی ہے. تو دفع شیطان کا، دفع وساوس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی کاٹ کی جائے، جو وہ خیالات دل میں دلا رہا ہے اس کا رونگ کیا جائے، اس کا الٹ کیا جائے. تو یہ بھی دفع وسوسہ کے لیے ایک بہترین عمل ہے. تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ہمارے لیے طرز موجود ہے، یہ عمل موجود ہے، یہ ترغیب موجود ہے کہ اس پر جو ہے وہ عمل نہ کیا جائے بلکہ اس کے برخلاف کیا جائے، جھٹک دیا جائے، خیال کو اس کو جھٹک دیا جائے. یہاں ایک اور بات بھی ہے ایاز بھائی کہ کسی اچھے خیر خواہ اسلامی بھائی کی خدمات کو حاصل کر لیا جائے. بے شک. جیسے وہ جو وسوسوں کا شکار تھا، 25 مرتبہ جو ہاتھ بیچارہ ٹوٹتا رہتا تھا، تو جو اس مسجد کے امام صاحب تھے مبلغ دعوت اسلامی تھے، وہ تو ان کو جب بتایا ان کے والد صاحب نے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے یہ پریشانی کا شکار ہے، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، تو بتایا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس کا حل کرتے ہیں. تو یہ وہ کیا اب کیا ہونا، اس ٹائم میں نے آنا وضو کرنا، یہ جو امام صاحب تھے مبلغ دعوت اسلامی بھی تھے، یہ وضو خانے میں جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں پھر سے کہتے تھے بھئی اب آپ کے ہاتھ جو ہے وہ دھل چکے ہیں، اب آپ نے ہاتھ نہیں دھونے. تو یوں کر کے الحمدللہ وہ اسلامی بھائی آخرکار یہ وساوس کے جال سے باہر آنے میں کامیاب ہو گیا. اگر آپ کسی کو ایسی حالت میں دیکھیں تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یا اس کو ذلیل کرنے کی بجائے یا اس کو باطن سنانے کی بجائے مہربانی کر کے ہمدردی کے ساتھ، احساس کے ساتھ، خیال کے ساتھ اور بڑا جو جسے کہنا ایک دل کے ساتھ بندہ اس کے دکھ کو یا اس کی پریشانی کو جس میں وہ مبتلا ہے محسوس کرے، اور اب اس دکھ سے اور پریشانی سے اپنے اس مسلمان بھائی کو باہر کیسے لے کر آنا ہے اس کی جو ہے وہ کوشش کرے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بھی طریقہ کار، ایک تو یہ ہے وسوسے پر توجہ نہ دی جائے، دوسرا جو میں نے طریقہ کار عرض کیا ہے یہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی سے ریلیٹڈ ہے جو آپ نے بات ارشاد فرمائی، اور کنکلوڈ بھی کر دوں اس کے متعلق آخری بات کر کے. ایک اسلامی بھائی کا واقعہ ہے، نئے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، نمازوں کی سنتوں کی اہمیت پتہ چلی تو نمازوں کی پابندی ہو گئی، فجر بھی پڑھنے لگے، عشاء بھی پڑھنے لگے، اور کچھ کتابیں بھی پڑھی. جب کتابیں پڑھی تو انہیں پتہ چلا کہ نماز جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کے ظاہری باطنی آداب ہیں اور اس کی یہ شرائط ہیں، یہ فرائض ہیں. اب وہ بیچارے کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز شروع کرتا اور پڑھ پڑھ کے میں تھک جاتا، یعنی میری کیفیت یہ ہو جاتی کہ میں جائے نماز پہ ڈھیر ہو جاتا کہ بس اب کیا کروں، اب ہمت نہیں ہے. بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ فرض ہی پڑھے جا رہا ہے بیچارہ، 2-2 3-3 گھنٹے تک فرض پڑھے، ابھی مطمئن نہیں ہوا
کہ نماز میری درست نہیں ہوئی, دوبارہ فرض پڑھے, دوبارہ فرض پڑھے, یعنی وہ ریپیٹیشن چل رہی ہے. ہاں تو جب ایک دفعہ پڑھ لیے تو پھر دوبارہ کے بعد پھر 12 حضرت 12 کے بعد پھر 4 12 کے بعد پھر 5 12 دیکھیں میں نے 5 12 کے بعد پھر 6 12 نا. میں نے انگلش کا سہارا لے لیا نا کہ ریپیٹیشن کر رہا ہے وہ. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر بہرحال اسے خود مطلب وہ ہوا کہ کیا میں کروں کیا. دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کیا, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ, ان سے فون پہ رابطہ ہوا اس میں. سبحان اللہ. تو مفتی فاروق صاحب کو اس نے مسئلہ بتایا کہ ایسے ایسے کہ میں نماز پڑھ یعنی یہی وسوسوں کا شکار ہو کر تھک جاتا ہوں. تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے چند سوال کرے کہ آپ نماز میں اس چیز کا خیال کرتے ہیں, اس چیز کی رعایت کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں؟ اس نے بولا جی یہ تو میں کرتا ہوں. کہا بس آپ جو پہلی نماز پڑھتے ہیں نا وہی ہو جاتی ہے, اب دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں. وہ اسلامی بھائی کا کہنا یہ کہ مفتی فاروق صاحب کی زبان سے جب میں نے سنا کہ میرے پہلی بار جب میں فرض پڑھتا ہوں تو شریعت کے فقہ کے تقاضے کے مطابق وہ ہو جاتے ہیں, قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کی بارگاہ کا معاملہ ہے. تو پھر میں مطمئن ہوا اور پھر میں ایک ہی دفعہ فرض پڑھنے لگا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل علم سے رابطہ اور اس سے اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش آنا کہ جس کو ہم وسوسہ کہیں, خیالات کہیں, برے خیالات کہیں, اور جو ہمیں آزمائش میں ڈالیں, اس وقت علم کا اور اہل علم کا سہارا لینا بہت مفید ہوتا ہے, اور یہ زندگی میں ایک اطمینان لے آتا ہے. اور یہ اطمینان ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے مرنے تک قائم رہتا ہے, کیونکہ ایک دفعہ وسوسہ کٹ گیا, جڑ کٹ گئی اس کی, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے علمی طور پہ کٹی ہے تو پھر دوبارہ وہ آئے گا نہیں. مدینہ یہاں ایک بات سلمان بھائی عرض کرنا چاہوں گا, آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ کوئی اس کی خیر خواہی کر دے, اور ایک لحاظ سے عافیت کا بھی مقام ہے, عبرت کا بھی مقام ہے کہ ہمارے لیے بھی. اور خیر خواہی کر دینے کے حوالے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ایک اسلامی بھائی جو ہے وہ مسجد کے اندر وضو کرتے تھے نا جب, تو وہ وضو میں اب وہ چہرہ دھوئے جا رہے ہیں, اب ان کا یہ وسوسہ نہیں ہو رہا یار یہ جیسے ہمارے سر کے بالوں سے اوپر پانی بہائے, اب وہ پانی بہایا جا رہا ہے, اس کو اطمینان حاصل نہیں ہو رہا کہ یار میرا چہرہ دھلا ہے یا نہیں دھلا. اب بازو دھو رہے ہیں تو دھوتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ مجھے نمازی اسلامی بھائیوں نے کہا کہ آپ ان اسلامی بھائیوں پر ذرا شفقت کریں, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ تاخیر ہو رہی ہے, اور جماعت بھی بس اوقات چلی جاتی ہے, وضو کی ہونے کی آواز جب وہ آ رہی ہوتی. تو میں نے اس اسلامی بھائی سے عرض کیا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ جب آپ نے چہرہ دھو لیا, ہاتھ دھو لیے, تو بس آپ اس سے زیادہ جو ہے وہ نہ دھوئیں. آپ کا اتنا دھل گیا چہرہ بس ختم. آپ نے میں اس کے پاس کھڑا ہو کر میں نے اسے سمجھایا آپ اس طریقے سے جب آپ کا بازو یہاں تک دھل جائے بس اب آپ نے اس سے آگے نہیں دھونا. الحمدللہ سلمان بھائی اب یہ روٹین اس اسلامی بھائی کی ہو گئی ہے کہ 2 سے 3 منٹ کے اندر الحمدللہ ان کا وضو جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے. اب ایک بات ان کا سمجھ میں آ گئی, واقعی ایسے لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, سمجھانے والا نہیں ہوتا, تھوڑی سی تسلی شفقت ان کو اوپر سے اس کو باتیں کرے گا, مسجد کا پانی اس طرح بہا رہے ہو, جاؤ اٹھ کے کیا منہ اٹھا کے آگے, اور اس طرح کی باتیں بنائیں. بڑے بوڑھے اگر ہوتے ہیں کیا یہ وضو کر رہے ہو یا غسل کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ایسے موقع پر اس طرح کے بجائے بہت پیاری بات کی طرف اپنے توجہ دلائیں کہ اگر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا جائے اور نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ دیکھیے اس طرح, کیونکہ واقعی وہ بس دلی طور پر اطمینان ایک حاصل نہیں ہوتا, کچھ کلمات ہمارے اگر ان کی تسکین کا باعث بن جائے تو یقیناً زندگی سنور سکتی ہے. اور یہ ایک اسلام اور میں آئے, انہوں نے کہا کہ اب ہم کھانا کھاتے ہیں یہاں پر آفس میں, یہاں پر تو ہمیں پتہ نہیں ہے حرام کا کھانا ہے حلال میں, کہ آپ کو ہمیں مکلف ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ کریں کہ حلال کا کھانا ہے حرام, کیوں اپنے آپ کو مساوس میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں جی اس بات کی تو دیکھیں, یہ تو ہے نا کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ کیا کھا رہے ہیں, اس بات تو ہم مکلف ہیں کہ ہم دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں, جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے, ہمیں کھلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم یا وسوسے پانے کہ یہ حرام کا کھلا رہا ہے یا حلال کا کھلا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آفس ہے, بالکل آفس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے, کوئی باس ہے وہ دعوت کرتا ہے اپنے امپلائیز کی, تو اب وہ اس کے بارے میں شکوک و شبہات پالے یار یہ حرام خام خواہ میں, نہ کوئی وہ حرام کام کرتا ہے, نہ اس کی کمائی حرام کی ہے, نہ وہ حرام لاتا ہے, نہ حرام پکاتا ہے, خام خواہ بندہ بدگمانی کر لے یار یہ پتہ نہیں حرام ہی کھلا رہا ہے, ہمیں کیا کھلا رہا ہے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کیوں اپنے دل میں خیالات پال رہے ہیں, کیوں وسوسوں کا شکار ہو رہے ہیں؟ آپ اس بات کے مکلف ہی نہیں ہے کہ وہ حرام ہے کما رہا ہے یا حلال کا کھلا رہا ہے یا حرام کا کھلا رہا ہے. آپ جب وہ اپنے طور پر اس کو قائم رکھیے, جو جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلائیے. اس طرح اگر آپ وسوسوں کا شکار ہوں گے تو پھر آپ کے لیے ہی نقصان. کل کو تو پھر آپ 20 چیزوں میں اس طرح کے خیالات اور وسوسے پالیں گے تو وہی کہ اپنے پیسے دیے ہیں واپس, جو بس میں سفر کرتا ہے پتہ نہیں حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے, یہ حلال دیے یا حرام دیے,
یوں اگر اللہ معاف کرے سلمان بھائی اس کے اندر ایک اور بات ہے، تنخواہ بھی تو وہی باس ہی دے رہے ہیں نا، اس کے بارے میں پھر کیوں نہیں سوچتے؟ وہ تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں جیب میں، اس کے بارے میں خیال نہیں آتا۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں بہت ساری کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو وہ گرفتار کروا لیتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر۔ تو ان سے بچا جائے، بالکل وسوسے کی کاٹ ہو، اور اس میں اپنے ذہن ہی اس طرف نہ لے جایا جائے، اس میں یہ ہمارے لیے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی جی آپ فرمائیں۔ چلے میں تب تک عرض کرتا ہوں، پھر آپ فرمائیے گا۔ میں عرض کر دوں۔ اچھا، یہ بات یہ ہے کلیئر، ایک بات کنکلوڈ ہو جائے گی جو ابھی ایاز بھائی نے کہی، وہ کنکلوڈ ہو جائے گی کہ ایک جو مسلمان ہے اور وہ حلال ذریعے سے جو ہے وہ کما رہا ہے اور حلال طریقے سے جو ہے کھا رہا ہے، اس کے بارے میں خواہ مخواہ کے خیالات اگر آتے جائیں گے تو پھر بندہ پریشان ہوتا جائے گا۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ ہم نے اپنا یہ ذہن بنا کر کے رکھنا ہے کہ ہم نے کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، اور کمانا ہے تو حلال کمانا ہے، نہ حرام کمانا ہے، نہ حرام کھانا ہے، نہ حرام کھلانا ہے، نہ حرام کے مال سے جو ہے وہ لباس پہننا ہے۔ یہ ذہن ہم نے رکھنا ہے، یہ تو کلیئر کٹ سی بات ہے۔ اور دین اسلام کا ایک جو ہے وہ اصول ہے، اللہ کریم نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کھاؤ پیو حلال، ٹھیک ہے، کلوا واشربوا حلالا طیبا، کھاؤ اور پیو صاف ستھرا اور حلال اور پاکیزہ، تو یہ کھانا چاہیے، یہ تو خیال رکھنا ہے۔ لیکن خام خواہ کے وساوس اور خام خواہ کے جو اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے۔ اب خام خواہ بندہ کسی کے پیچھے پڑ جائے کہ بھئی مہروز بھائی حلال کماتے ہیں یا حرام کماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک ادارہ مدنی چینل میں کام کرتے ہیں، اپنے پابندی سے جو ہے وہ ماشاءاللہ آتے بھی ہیں، جو کام ذمہ لگایا جاتا ہے کرتے ہیں، دیانت کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے میں بولوں مہروز بھائی کی کمائی پتہ نہیں حلال کی ہے یا حرام کی ہے؟ بھئی ایک بندہ محنت کر رہا ہے، نظر آ رہا ہے، کوئی خیانت نہیں کر رہا، کوئی بد دیانتی نہیں کر رہا، تو اس طرح کے سسپیشنز پالنے سے نقصان ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے آپ کو دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی، اسی حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے بہت پیارا فتویٰ دیا۔ یہ سوال کیا گیا نا دعوت میں کہ دعوت کرتا ہے کوئی، تو اب وہاں پر اگر احتیاطاً پوچھ لیا جائے کہ جناب یہ جو کھانا آپ دے رہے ہیں یہ حلال پیسوں کا ہے یا حرام پیسوں کا ہے، شاید حلال کا ہو یا شاید حرام کا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری علمی بحث کی، میں اس کا نچوڑ آپ کو ایک جملے میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ دو شاید ہیں یہاں پر، کہ شاید حلال کا ہے، شاید حرام کا ہے۔ تو ایک شاید پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے کہ شاید حلال کا ہے؟ تو آپ حسن ظن قائم کر لو اور کھا لو، اور رہ گیا پوچھنا، جی، تو یہ تو مسلمان کو اذیت میں ڈالنے والی بات ہے صحیح، کہ اس کو پوچھنا اس کو تشویش میں مبتلا کرے گا کہ یار یہ مجھے ایسا سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو اس شاید پہ عمل کریں، حلال والے پر۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ احتیاط یا بزرگی کا تقاضا نہیں کہ اس کو جا کے پوچھیں۔ اگر آپ کو یار میرا بے تکلف دوست ہے میں پوچھ لوں گا بھائی کہیں تو نہیں ہے اوپر کی کمائی کی، تو تب بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بے تکلف ہو یا بے یعنی کہ تکلف ایک بات والا ہو۔ صاحب میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ کی اسی مدنی پھول سے، آج کل جیسے ایک وبا جو ہے یہ عام ہے، میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ 30 روپے کی بیف بریانی، یعنی بیف بریانی 30 روپے میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں تو وہ جو پڑھا تو میں تو حیران بھی ہوا۔ تو اب یا جو شوارما وغیرہ بک رہا ہوتا ہے، اب اس پہ یہ بھی خبریں عام ہیں اور سنائی دیتی ہیں کہ مری ہوئی مرغیاں جو ہیں وہ لا رہے ہیں اور ان کو بنا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی 35 روپے کا بڑا شوارما اگر کہیں سے مل رہا ہو تو مجھے بتائیں، پھر اب لوگ اس کو بھی تو پوچھتے ہوں گے نا، او بھائی کوئی مری ہوئی بکریاں تو نہیں، مری ہوئی مرغیاں تو نہیں کھلا رہے کہیں پہ؟ میں عرض کرتا ہوں یہ تھوڑا سا ہے علمی بحث ہے جی، تو اب میں اس پہ کچھ کلام کروں تو یہ دارالافتاء کے حوالے سے ہے۔ گوشت کی حلت اور حرمت کے مسائل بڑے اصولی قسم کے ہیں، صحیح، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں بولوں گا تو عوام کو سمجھ بھی آ جائے، تو اس کے لیے دارالافتاء علیہ سنت سے رابطہ کریں۔ باقی رہ گئے جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی، کہ ہمارا جیسے کراچی شہر ہے، ایک مسلمانوں کا شہر ہے، اور یہاں پر گوشت، یہ جو مفتیان کرام کی رہنما میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں جو گوشت مل رہا ہے وہ حلال کا ہی سمجھا جائے گا۔ صحیح، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وسوسے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ صحیح، تو اگر وہ خبریں تو ہیں نا، مطلب دیکھیں خبریں تو ملتی ہیں نا، بھئی مری مرغیاں کون لے گیا، انٹرویو دے رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ بھی تو آپ تو 35 روپے پہ جا رہے ہیں نا۔ میں عرض کرتا ہوں باب المدینہ کراچی میں 5 روپے کی سالن کی پلیٹ ملتی، ٹھیک ہے، اور میں جانتا ہوں
بالکل حلال ہوتی ہے, طیب ہوتی ہے, رزق اور حلال سبسڈی ہوتی ہوگی اس پہ کچھ. وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کچھ فلاحی ادارے یا کچھ افراد ایسے ہیں جو سستا کھانا کھلانا چاہتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ نہیں کھلاتے تاکہ ایک عزت نفس قائم رہے, تو وہ کچھ پیسے لیتے ہیں. اچھا, بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ وہاں جو کھانے ہوتے ہیں اس کے عمومی ریٹ نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ بروسٹ جو ہے یا چکن جو ہے یا مٹن جو ہے, جو بھی ہے, وہ 100 200 300 روپے کی اگر باہر کوئی ایک پرسن کے لیے مل رہا ہے تو وہاں پہ اس کے 5-10 روپے چارج کیے جاتے ہیں. وہ صرف ایک آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ فری میں نہیں کھا رہے بلکہ آپ پیسوں کا کھا رہے ہیں, یہ صورت بھی ہوتی ہے. اور ایک اور بات عرض کر دوں ایک جملے میں کہ احتیاط اور تقوی یہ نہیں ہے کہ دوسروں پہ بدگمانی اور شک کیا جائے. احتیاط اور تقوی یہ ہے کہ دوسرے سے حسن ظن رکھتے ہوئے جو شریعت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. حلال و حرام کی بات ہے, جو شریعت کے تقاضے ہم وہ فالو کریں گے. شریعت جہاں کہتی ہے تحقیق کرو وہاں ہم تحقیق کریں گے. شریعت جہاں کہتی ہے تمہیں تحقیق کی حاجت نہیں ہے ہم تحقیق نہیں کریں گے. مجھے استاد صاحب جو ہیں وہ چکن ٹکا کھلا رہے تھے, تو سید جی کہیں کا بھی کھلائے میں تو کھا لوں گا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پوچھنے کی. میرا حسن ظن ایک تو عام مسلمان سے ہی حسن ظن ہے, پھر ایک پابند شرع ہو, اہل علم ہو, تو وہ کھلا رہے ٹھیک ہے جی, اب اس میں مجھے خام خائی کی یہ مطلب اچھی بات. حلال بھی ویسے آپ کھلا رہے ہیں, چلیں جب چاہیں انشاءاللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ. تو یہ خالی انہیں کوئی کیوں کھلا رہے ہیں؟ تو سلسلہ تو کیا ہے, میرے سلسلے میں آئے ہیں دونوں اور ایک دوسرے کو ڈائریکٹ بول رہے ہیں, لے رہے ہیں. سوال یہ تھا تو ٹھیک ہے جناب, اور بتائیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کھلائیں آپ, میں کیوں بولوں گا مجھے آپ کھلائیں. میرا حسن ظن ہے کہ مجھے بغیر کہیں بغیر کہیں کھلا دیں گے, کہہ بھی گئے اور نہ بھی کہا. دیکھیں وہاں سے یہاں تک آنے میں نا یہ تو اچھا چلے ٹھیک ہے, اپنے اسلامی بھائی ہیں, دل خوش ہوگا, ان کا ہمیں ثواب ملے گا ماشاءاللہ. یہ سنجیدہ آفر ہے مدینہ مدینہ. اگر آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر کل تک نہیں رہے گی. وقت کا بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے جی, وقت کا بھی تو ہو نا. اچھا, عرض یہ تھی کہ وہی حرام کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں, تو بڑی پیاری وضاحت کی ماشاءاللہ. تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ, تو حرام کہنے کے لیے بھی دلیل درکار ہوتی ہے. تو گوشت کے معاملات جو میں نے عرض کی نا, تو اس میں کچھ یعنی اصل چیزوں میں حلت ہے, یہ اصول تو ہر ایک کو پتہ ہے جو بھی علمی طبقے, اور گوشت میں اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کا حلال ہونا ثابت نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ عوام کے طے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. تو وسوسہ آ رہا ہے, یہ دل نہیں چاہ رہا اور دل نہیں مان رہا تو نہ کھائیں. دل بعض کا صفائی کے حوالے سے بھی نہیں مانتا, ایسی بات. اب اگر میں سمجھتا ہوں کہ یار برگر عام طور پہ میں کہوں گی یار وہ صاف ستھرے نہیں ہوتے, وہ پلیٹیں جس پانی میں دھوتے ہیں وہ پانی ایک دفعہ کوئی دیکھ لے تو وہ پلیٹ میں کبھی برگر رکھ کے نہ کھائے. اب میں نہیں کھاتا تو صفائی کی وجہ سے نہیں کھاتا, یہ میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا. صحیح, آپ کا جی نہیں چاہ رہا, وسوسے سے الگ ہو کر بات, مدینہ جی نہیں چاہ رہا نہ کھائیں, لیکن وسوسے کی بنا پر آپ زندگی کو مشکل نہ کریں. مدینہ بہت پیاری بات کی. امام صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وسوسے کی بیماری ایسی ہے کہ بعض کا یہ سٹیج پر چلی جاتی ہے. بعض لوگ ایسے بن جاتے ہیں کہ ان کو لوگوں سے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ گھر میں بیٹھے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, وہ یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر مثال کے میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ دو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ لگتا ہے یار میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں. مجھے ایسے فضائل مدینہ میں آتے رہتے ہیں اسلام بھائی, تو مجھے ایسے ایک اسلامی ملے, وہ پریشان بیچارے, وہ کہتے ہیں میں پریشان رہتا ہوں, میرے گھر کے اندر کوئی ویسے گفتگو کر رہا ہوں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے یہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو میں پریشان رہتا ہوں, مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. وہ میرے گھر کے اندر بھابھی بھائی وہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے پتہ نہیں میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بعض اوقات یہ وسوسوں کا شکار بندہ جب اس کو اپنے اوپر لینا شروع کر دیتا ہے تو اس کی زندگی بالکل ہی اجیرن ہو جاتی ہے. اور وہ یہی سمجھتا ہے, وہ کسی مجلس میں بیٹھا نا مثال کے طور پر, اور اگر 2-4 بندے آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ لگ رہا ہے میرے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ محفوظ فرمائے, اللہ اس سے بچائے. یہ تھوڑا پہلو دیکھ لیا جائے کہ اسلام کی تعلیمات ایسی روشن ہیں کہ ہمارے دل کو بھی روشن کرتی ہیں, ہماری آنکھوں کو بھی روشن کرتی ہیں, ہماری زندگی کو بھی روشن کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو اس طرح جب 3 افراد بیٹھے ہوں تو 2 افراد آپس میں ایک دوسرے سے الگ بات نہ کریں, کان میں مخفی رہ کر پوشیدہ رہ کے بات نہ کریں کہ تیسرے کو تشویش ہوگی. تو اب تیسرے کو بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ان کو بھی آپس میں اس طرح سے بات کرنے سے روکا گیا. ہاں پتہ ہے کہ تشویش نہیں ہوگی, یا 4 افراد بیٹھے ہیں یا 5 افراد بیٹھے ہیں, تو
تب یہ اجازت ملتی ہے، ورنہ اس سے بھی روکا گیا کہ اب 3 بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں کان میں شروع ہو گئے تو اس کا دل تشویش میں مبتلا ہوگا کہ یار پتہ نہیں شاید میرے بارے میں بات کوئی کر رہے ہوں، تو اس کو بھی بدگمانی سے روکا گیا ہے کہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں یا کیا. اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہوں کہ یار یہ اسلامی بھائی مدینے کے غم میں روتے رہتے ہیں، یار ان کو مدینے نہ بھیجیں. واہ 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 واہ، یہ بھی تو باتیں کر سکتے ہیں وہ سبحان کام میں. اللہ سبحان اللہ. اور وہ اپنا آپس میں مارجن سیٹ کر رہے ہوں گے، یار چلو آدھے آپ ڈالو آدھے پیسے میں ڈالتے ہیں، اس کو مدینہ دکھا دیتے ہیں. کیا بات. اب آپ سمجھ بیٹھو کہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کے حق میں باتیں کر رہے ہیں بھائی. واہ جی واہ، تو حسن زن کا جام بھی تو پیا جا سکتا ہے نا. ماشاءاللہ. تو پریشانی کا حل ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اس حل کو اختیار ہی نہیں کرتے یار. اب کے لیے علم دین کی حاجت ہے. مدینہ مدینہ اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں اور مسلمان سے حسن زن رکھنا چاہیے، اور حسن زن کا فائدہ ہی ہے، ورنہ وساوس میں اگر شکار ہوں گے تو پھر یہ وہ دلدل ہے کہ دلدل میں پھر بندہ اگر ایک دفعہ چلا جائے تو پھر وہ بیچارہ دھنستا ہی جاتا ہے. دلدل سے باہر آنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو فالو نہیں کرے گا تو سنا. یہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں، میرا کوئی تجربہ تو نہیں ہے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ دلدل سے جتنا ہی بندہ زور لگائے گا باہر نکلنے کے لیے اتنا ہی اس میں دھنستا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، رحمت فرمائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن زن کے جام پینے کی توفیق عطا فرمائے. خالد بھائی. مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وسوسہ وہ خیال ہے جو بنا دلیل کے ہو. بلا وجہ بندہ سوچتا ہی رہے دوسرے کے بارے میں اور منفی سوچ رکھے، اس سے اپنی زندگی کو وہ خود نقصان پہنچاتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی تعلیمات ہمیں یہ ارشاد فرماتی ہے کہ اس طرح کے برے وسوسوں سے، برے خیالات سے بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی پناہ چاہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. اپنے رب سے یہ دعا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرو کہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا. صحیح. تو یہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندہ دعا بھی عرض کرتا رہے اور ساتھ ساتھ وہ طریقے اور وہ رہنمائیاں لیتا رہے کہ اگر میں وسوسے کا شکار ہوں تو مجھے بچنا کس طرح ہے. امام اہل سنت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات اعلی حضرت کا ان کا قول منقول ہے. امام اہل سنت کا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وسوسوں میں مبتلا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میری جان اس سے چھوٹ جائے تو اس کو چاہیے آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ و رسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ پڑھ لے وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی. کیا بات. اسی کے ساتھ متصل فرمایا کہ وسوسہ تو وہیں ختم ہو جائے گا جب بندہ کہے گا آمنت باللہ و رسولہ. سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول پر میرا ایمان ہے. مراد یہ ہے کہ جب بندہ یہ گفتگو کرے، یہ بات اپنے لبوں سے نکالے تو اس کا ذہن اللہ اور رسول کی تعلیمات پر جائے، اس کی طرف منتقل ہو. میرے ذہن میں جو وسوسہ آ رہا ہے اس وسوسے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مجھے کیا بیان کر رہے ہیں. اگر مجھے یہ نہیں معلوم تو پھر میں اہل علم کی طرف رجوع کروں گا، جیسے ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک. اگر نہیں جانتا تو جاننے والوں کی طرف رجوع کروں گا. صحیح. ہمیشہ وسوسے میں ہی مبتلا نہیں رہوں گا بلکہ اس کو توڑنے کی، اس سے نکلنے کی بھی کوشش کروں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے دل میں اس قدر برے خیالات پاتے ہیں کہ ہم اپنے مر جانے کو اس سے اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ خیال اپنی زبان سے ادا کریں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا اگر ایسا ہے، یعنی اگر تم واقعی ان برے خیالات کو زبان میں لانا برا سمجھتے ہو، فرمایا یہ تو کھلا ایمان ہے. وسوسے آنا یہ ایک عمل ہے، یہ ضرور ہوگا، لیکن وسوسے کو بندہ دیکھ لے، اس کے دین کے بارے میں کہیں وسوسہ تو نہیں ہے جو اس کے دین کو خراب کر رہا ہو، جو اس کی دین کی تعلیمات کے متصادم ہو. اگر ایسا کوئی وسوسہ ہے تو بندہ اس کو جھڑک دے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کے لوگ رب العالمین جل وعلا کی تعلیمات کے بارے میں وسوسہ ان کو آتا اور وہ پھر اس وسوسے کی پیروی کرتے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، برے خیالات سے اللہ محفوظ فرمائے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں، اس عنوان پر آئیے سنتے ہیں. سوء ظن مانے
بدگمانی کسی کے بارے میں برا خیال لانا، یہ ہے بدگمانی. یہ مرض اتنا عام ہے کہ اس سے کیا خاص کیا عام، یہ مرض دیکھا جاتا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا. بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ بلا دلیل دوسرے کے برے ہونے کا دل میں یقین کرنا، یہ بدگمانی ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جب دو آدمیوں کو الگ چپکے بات کرتے دیکھتے ہیں نا، خاص کر گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، تو فوراً بدگمانی ہو جاتی ہوگی کہ یہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں اور میرے خلاف کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے. حالانکہ دو باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر آہستہ کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں سنانا چاہتے تو وہ آپ کو کیوں سنائیں؟ آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ بھی تو ان کو نہیں بتاتے ہوں گے. ہر بات ہر ایک کو بتانے کی ہوتی بھی نہیں ہے. یہ فرض علوم میں سے یہ ایک باطنی مرض ہے، اندرونی مرض ہے بدگمانی. اس کی علامت یعنی نشانی یا پہچان، ان پہچانوں میں یہ ہے کہ قلبی کیفیت بدلنا، دل کی کیفیت بدلنا. اس سلسلے میں امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، بدگمانی کے پختہ یعنی پکا ہونے کی پہچان یہ کہ مظنون یعنی جس کے بارے میں سوچا گیا، مظنون کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، دل کی کیفیت جو وہ بدل جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہونے لگے، تم اس کو بوجھ سمجھو، اس کی عزت اور اس کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگو. بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بعد اسباب ہیں، وجوہات، ریزنز. نمبر 1 عیبوں کو ٹٹولنا. نمبر 2 دوسرے کے متعلق بے جا سوچنا، منفی سوچ. بعضوں کی الٹی کھوپڑی بولتے ہیں، ہر سی کھوپڑی الٹی ہے، تو منفی الٹی سوچ. بری صحبت یہ بھی بدگمانی کا ذریعہ ہے. حضرت سیدنا ابو تراب نقشبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، صحبت الاشرار تورث سوء الظن بالاخیار، یعنی بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. جب وہ بری صحبت والے ملیں گے آپ کو، اور مولاناؤں کو ٹھیک ٹھاک بولتے ہوں گے، علماء کے خلاف بک 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 کرتے ہوں گے، یہ آپ کو ملیں گے. عاشقان رسول کی صحبت میں یہ باتیں نہیں ملیں گی. علماء کا احترام ملے گا، پیروں کا مشائخ کا احترام ملے گا. اور وہ پیروں کو بھی برا والا بولتے ہوں گے کہ مشائخ کو ہدف پہ لیتے ہوں گے. یہ جو بری بیٹھکیں جو ہوتی ہیں مولانا پر ہنسیں گے، یہ بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے. اس طرح یہ بدگمانیاں سب کے بارے میں الٹی سیدھی سوچے کرتے رہتے ہوں گے. تو بری صحبت سے بچے، جس کو بدگمانی سے بچنا ہے. بے نمازیوں اور بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، اس طرح کے مطلب طرح طرح کی غیبتیں جو کرتے رہتے نا، ایسوں کی صحبت سے بچیں گے تو ہی اصلاح بھی ہوگی، ورنہ اصلاح ہونا مشکل ہے. کیچڑ میں رہ کر کوئی بولے کہ میں صاف ستھرا ہو جاؤں، تو کیچڑ میں رہیں گے تو صاف ستھرے ہو نہیں سکیں گے نا. کیچڑ سے نکل کر نہائیں گے تو ہی صاف ستھرے ہوں گے نا. تو یہ بری صحبت تو یقین مانے کیچڑ سے بھی بدتر ہے. کیچڑ ہمارے ظاہری جسم کو گندا کرتا ہے، اور یہ مطلب بری صحبت ہمارے دل کو گندا کرتی ہے، ہماری آخرت کو تباہ کرتی ہے. تو اس سے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرنی ہے، کہ قریب بھی نہیں پھٹکنا. جو لوگ غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اس طرح کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے. جو برا گمان جو ہے نا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ برا گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے.
जिसका दिल ही गंदा है ना, सड़ा हुआ खबीस, वो लोगों के बारे में बुरा ही सोचता रहेगा, अपने आप को नहीं देखेगा कि मैं कैसा हूं, सबकी बुराई मतलब सोचता रहेगा। कि निफाक जो वो एतराज को जन्म देता है, वो खामा के लोग एतराज करते रहते हैं दूसरों पर बेतुके। अब ये बदगुमानी का इलाज मुसलमान की खूबियों पर नजर करे। जैसे पूरा ये करता है वो करता है, भाई ये नमाज पढ़ता है, नमाज तो पढ़ता है, दाढ़ी रखी है, हाँ दाढ़ी भी रखी है, इमामा शरीफ बांधा है, हाँ भाई इमामा भी बांधता ही है। अच्छा, कभी इसको कोई सुन्नतों भरे इज्तिमा में देखा है? ये तो पाबंद है इसका। अच्छा, मदनी काफले का पक्का मुसाफिर है भाई। एक मिसाल देता हूँ, अब उसकी बुराइयों पर तो भाई है, पता है मक्खी की सिफत क्या है? पूरा हसीन जिस्म है, खूबसूरत बदन है, मक्खी कहाँ बैठेगी? आपके हुस्न से उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके फोड़ा होगा ना, या कोई जख्म लग गया होगा, पीप भरा होगा, ये मक्खी ढूंढ ढांड के उस पे बैठ के पीप चूसेगी। तो ये मक्खी शाह होते हैं जो दूसरों की बदगुमानियां करते रहते हैं और बुराइयों पर नजर। तो हमको मक्खी छाप नहीं बनना है, हमको मदनी छाप बनना है, बदगुमानी नहीं करनी। तो जितना हो सके अच्छा गुमान कायम करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बुरे ख्यालात से अपने आप को बचाएं। अमीर सुन्नत के मदनी फूल भी आपने सुने हैं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मानुम सैफ रहमान अतारी ज़ेड हसन खान न खबर कोमा सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह तातो प्रोग्राम खुले आग सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढेर मजेदार प्रोग्राम दा द प्रोग्राम के अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनतो आम कवलो और नबी अलैहि सलातो वसलाम सुनतो बने इतलाक दोबारा ढेर जा ढेर मौके मिला ओके जी दगो प्रोग्राम ना जा टोलो इस्लामी उरुनो ता दगा पैगाम वर कोमा तासो वाड़ा दावत इस्लामी सर मुनसलिक सो चरे अमीर अहले सुन्नत दाम बरकत आलिया वाड़ उमर अखपल दगो माहौल के तरके और मेहनतने को कोशिशने को और अल्लाह दा दिन द पारा नबी अलैहि सलातो सलाम द सुनतो द आम कवलो द पारा अल्हम्दुलिल्लाह वाड़ उमर तेर को और अखपल वाड़ा खानदान अखपल वाड़ा बचिया अल्हम्दुलिल्लाह बदा माहौल के लोई को बदा माहौल के अल्हम्दुलिल्लाह वाड़ो बच्चो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी तरी लगे दी तासो वाड़ा उरुनो अल्हम्दुलिल्लाह चकम दले नास्ती उलमा कराम दी नात खान दी सुलमा में तासो या तासो दगा दाद दर कोम लगे हम अल्लाह ताला तासो ता इस्तिकामत दर की और अल्लाह ताला तास तोम दिन दुनिया के कामयाबी दर की और अल्लाह दगा दुआ मादा पारा कबूल मंजूर की। आमीन जी, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाए। क्या मतलब इन्होंने क्या फरमाया जी? बुजुर्गी आपकी पश्तो माशाल्लाह आपको लाइव उन्होंने मुखातब करके बात की है माशाल्लाह। वाह जी वाह, कुछ ना कुछ तो आपको समझ आती होगी जी। कुछ तो मुझे समझ में आया है। अल्लाह आपको जिज़े खैर अता फरमाए। मरहबा, आपको कॉल करना। सिलसिले की तारीफें की उन्होंने माशाल्लाह। और वो ये आप पश्तो में रिस्पॉन्ड करें ना, इस कॉल को कैसे करेंगे? नहीं, वो पश्तो में रहने थे। अच्छा ठीक है जी, सही सब आप तो समझ जाते हैं ना, वैसे बोल भी लेते हैं, हल्की फुल्की सी बोल लेते हैं जी। चले, मैंने मदनी मकसद तो याद किया था पश्तो में जब 12 माह के दौरान, तो 12 अब वो लतीफ़ा ही ना बन जाए ना, मैं तो पहले आपको सुना के सही करके फिर बताऊंगा। जो एक मदनी फूल है अब्दुल हबीब भाई का कि हमें ज़बान बोलनी चाहिए, सीख कर बोलनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ एक और मदनी फूल भी है कि जो सीख रहा हो वो उस बेचारे से अगर गलती भी हो जाए तो उसको माफ़ी भी जो है वो दे देनी चाहिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक करीम आपको भी सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, शाद व आबाद रखे जी। मोहम्मद सलीम रजा अत्तारी जिला भावलपुर मेहराब वाला से अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल खुले आग सल्ले अला कहते कहते मैं रोजाना जो भी मौजू दिया जाता है हमारे लिए उसमें बहुत ही इस्लाह के पहलू होते हैं। तो आज आपने जो वसवसे के हवाले से दिया है, इंसान को शैतान बस इसी वसवसे में मुब्तिला रखता है कि अभी उम्र बाकी है, बाद में नेकियां कर लेंगे, अभी कुछ ना कुछ जो है ना दुनियावी हिसाब से अपना मालो ज़र बना ले। वसवसे के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू है, तो मदनी फूल भी अता फरमा दीजिए। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, ये याद रखेंगे तो फिर वो जो कहा जाता है ना, शैतान तो मुतला तो करता है इसमें कि वो 2 भाइयों का वाकया ना कि एक भाई नेक था, वो बालाकोट में रहता था, और दूसरा जो था वो बदकार था, गुनाहगार था, गुनाह में मुब्तला रहता था। अब वो जो ऊपर रहता था उसको शैतान ने कहा कि
तुम्हारी अगर इतनी उम्र बाकी ना होती तो मैं तुम्हें मज़ा चखाता। मुख्तसर अपने अल्फाज में सुना रहा हूँ। तो उसने सोचा कि जब इतनी उम्र बाकी है तो कुछ देर अयाशी कर लेते हैं। वो सोच के नीचे उतरना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ आया, उसके दिल में ख्याल आया, फरिश्ता है जो मुलहिम कहलाता है, वो मुलहिम कि जो नेकी का ख्याल दिल में डालता है। तो उसके दिल में ख्याल आया कि इतनी उम्र गुजर गई नाफरमानी करते हुए, तो अब तो तौबा कर लूँ। तो नेक बनने का उसने सोचा मेरा भाई नेक है, मैं उसके पास जाता हूँ जी। अब वो सीढ़ियाँ उतर रहा है, गुनाहों में मुब्तला होने के इरादे से वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, तौबा नेकियों में अपनी ज़िंदगी गुजारने की नीयत से। अब वो दोनों गिरते हैं और फिर अपनी अपनी नीयतों पे उठाए जाते हैं, दोनों का इंतकाल हो जाता है। तो अब बात ये कि हम ये ना सोचेंगे हमारी इतनी उम्र बाकी है। उम्र अगर बाकी है और आपको शैतान ने इस वसवसे में मुब्तला कर दिए तो दादा जिंदा होता है और पोता दुनिया से रुखसत हो जाता है, बाप जिंदा होता है, बेटा चला जाता है, दादी जिंदा होती है, पोती रुखसत हो जाती है दुनिया से। तो दुनिया से जाने की कोई तरतीब मुकर्रर नहीं है। आ तो गए तरतीबवार कि दादा बाप बेटा पोता, जाने में कोई ये तरतीब नहीं कि पहले दादा जाएगा फिर बाप जाएगा फिर बेटा जाएगा फिर पोता जाएगा, कोई भी पहले जा सकता है। तो जब ये आर्जीपन अपना याद आएगा ना, तब इंसान इस खुशफहमी में, इस वसवसे में मुब्तला नहीं होगा अभी तो बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में नेकियां कर लेंगे। तो नेकी अभी आज और इसी वक्त, ये जहन बनाना चाहिए, फिर शुरू कर दें। मदीना जी। अब्दुल खलील मिठिया। सुलेमाना भाई, आज का मौजू बहुत अच्छा है, इसके मुतल्लिक जितनी ही बात करें वो कम है। मुख्तसर और एक बात यही है, साजिश और ये वाला ज़हन तभी बनता है जब बंदे की नेगेटिव सोच होती है। माहौल, आगे पीछे के जो हालात हैं वो जब बंदे को इस तरह करते हैं तो ये मामला बनते हैं। लिहाजा हमें पॉजिटिव ज़हन रखना चाहिए और साजिश और इन चीज़ों से बचना और दूसरों को बचाना चाहिए। अल्लाह मेरे बापा की और तमाम मुबल्लिग दावत इस्लामी की खैर करे, हमें दोनों जानों में भलाइयाँ अता फरमाए। दुआ इस्तकामत और सेहत याबी के लिए दुआ फरमा दीजिए। मरहबा। मदीना अल्लाह आपको सलामती दे, सेहत दे, आफियत दे जी। मोहम्मद ज़िक्रुद्दीन अत्तारी, हिंद सैलानी काबीना, अकोला, महाराष्ट्र से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आग सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा मदनी सिलसिला है। हुजूर आपकी बारगाह में एक मदनी इल्तिजा है कि मनक़बत अत्तार जो कि पंजाबी में हो, तो कोई भी मनक़बत पंजाबी में हो तो उसको सुना दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या बात है जी, मरहबा, माशाअल्लाह, आमीन। मदनी चैनल का सिलसिला बहुत ही प्यारा और मदीना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखकर मदनी चैनल का सिलसिले, ख़ास तौर पे मदनी मुज़ाकरा, खुले आँख सल्ले अल्लाह और मदनी मुकालमा सुनकर इस्लाह भी होती है, दिल भी सुकून पाता है और इल्म दीन भी हासिल होता है। मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात हो। बाबुल मदीना कराची से मोहम्मद इमरान अत्तारी। मदीना बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। मालिक की करीम आपको सलामत रखे। मोहम्मद शहजाद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मरहबा। सिलसिला खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते में आज मौजू ख्यालात हैं। माशाल्लाह बड़ा एक डिफरेंट मौजू है, मुख्तलिफ मौजू है। तो सलमान भाई मदनी फूल चाहूँगा कि ये जो ख्यालात हैं ये क्या मशवरे में आते हैं, यानी कि जैसे कि हम आपस में बैठे हों तो मेरे ख्याल में ऐसा कर लेना चाहिए। मशवरा और ख्याल क्या इसमें फ़र्क है? और ख्यालात वसी रखना, यानी कि चाहे वो दुनियावी मामला है या दीनी मामला है, इस पर मदनी फूल इरशाद फरमाइए जी। उस्ताद ख्यालात और मशवरा, ये जो इन्होंने मिसाल दी है ना कि मेरा ख्याल है कि ऐसा कर लेना चाहिए, तो ये राय के माना में होता है। तो मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये, वहाँ तो ये आएगा। और जो दूसरा इन्होंने बताया ना कि ख्यालात वसी रखने चाहिए, तो बिल्कुल वसी रखने चाहिए, लेकिन शरीयत के दायरे में रखने चाहिए। तो अगर ख्यालात ऐसे वसी हैं कि यार अब ख़ानदान के बच्चे बच्चियाँ, उन बच्चे बच्चियों का नाम बोलते हैं, हालांकि उनकी उम्रें 20, 25, 30 साल होती हैं, तो बच्चे बैठ रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, यार वसी ज़हन रखो, इनको बैठने दो, खेलने दो, बातें करने दो, खुश होने दो, ये वुसात नहीं चलेगी। तो ख्यालात वसी होने का मतलब ये है कि अगर आपको तकलीफ़ पहुँचाने वाला भी आपके सामने आ गया ना, तो आप उसको खैर खाही करो उसके साथ। वो आपसे मुआफ़ी मांगने आ गया तो आप उसको मुआफ़ कर दो।
تو یہ ہے خیالات وسیع رکھنے کا مطلب، ذہن کو وسیع رکھنا، خیالات کو وسیع رکھنا، باہیں کھلی رکھنا. تو یہ چیزیں ہیں کہ معاف کرنے کے حوالے سے اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے یہ وسعت، اور شریعت کے دائرے میں رہیں گے تو یہ وسعت ہمیں فائدہ دے گی، اور اگر اس دائرے سے باہر نکل جائیں گے تو تکلیف دے گی. اللہ رحمت فرمائے. جی محمد بشیر اطاری پکا گنجر عوام بچرا میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. حضور کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. آج کا موضوع خیالات بہت ہی پیارا موضوع ہے. انشاءاللہ عزوجل سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. نعت خوان اسلام بھی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں. کس کے مت میری چمکا یہ چمکا کیا بات ہے، مرحبا. جی محمد طیب چنوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے، اور روزانہ ایک نئے موضوع کے ساتھ سلسلے کو لایا جاتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل آج کا موضوع خیالات، بہت ہی اس میں معلومات مل رہی ہے خیالات کے بارے میں کہ انسان کے خیالات کیسے ہونے چاہیے. آپ کے اس سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کے بارے میں ایک میرا خیال ہے، مشورہ سمجھ لیں یا خیال سمجھ لیں کہ ہمارے جو اس سلسلے کے شروع میں آتے تھے اسلامی بھائی جو اس سلسلے کو کرتے تھے، ان کا نام تھا غلام رسول بھائی، ان کو بھی اس سلسلے میں کبھی نہ کبھی بلایا جائے تو ان کے بھی ملفوظات ہمیں سننے کو ملیں. کیا بات ہے جی، آپ کے خیال کی میں آپ کے خیال کی تائید کرتا ہوں. مرحبا. جی قمر زمان اطاری پیڑ نہا ٹوبہ سے بول رہا ہوں، اور میری سلمان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنوا دیں. نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہی سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. ماشاءاللہ. کچھ کلام کی فرمائشیں، میسیجز بہت سارے ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں. جی یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے. گجر خان سے کون ہے جی؟ صدام اطاری بھائی ہیں، بڑی مہربانی جناب آپ کے میسیج کے لیے. یہ ہیں جی نام کیا ہے ان کا؟ مرسلین اطاری. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سلسلہ ایک اچھا سلسلہ ہے اور منقبت سنوائیے امیر اہل سنت کی. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، یہ کلام اسد بھائی سے پڑھوانا چاہیے. محمد زبیر بھائی ہیں فرام ایبٹ آباد، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے نعت سنا دیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. فیضان اعلی حضرت میں امام صاحب سے سوال ہے کہ وہ سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں کیوں نہیں تھے. جی بتائیں حضور، فیضان اعلی حضرت میں آپ کیوں نہیں تھے؟ یہ مہینہ ہے جمادی الاخری، اس سے پیچھے چلے جائیں تو جمادی الاولی، اس سے پیچھے چلے جائیں تو ربیع الاخر، اس سے پیچھے چلے جائیں تو ربیع الاول، اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر آئے گا سفر المظفر. 4 مہینے پہلے کا سوال ہے، دیں جواب اس کا حضور. اتنے پرانے خیالات انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے. ٹھیک ہے جی. کل تو کل سوال یہ تھا کہ اسد بھائی آج کل مدنی چینل پہ کیوں نہیں آ رہے؟ تو اشفاق بھائی نے کہا اتوار والے دن، اشفاق بھائی نے کہا لگتا ہے یہ مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں. چلے بہرحال جی سوال میں نے کر لیا، کچھ کہتے ہیں اس کے اوپر جواب دے دیں، خوش ہو جائیں گے. گاؤں گیا تھا میں جی، گھر گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. یہ محمد رضا بھائی کا میسج ہے، بڑی مہربانی جی آپ کے میسج کے لیے. ابراہیم بھائی ہیں باغ اتار کالا باغ ڈسٹرکٹ میاں علی سے. ٹھیک ہے جی. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. ابرار بھائی ہیں منڈی بہاؤالدین سے، بہت شکریہ. زر جھڑ کر تیری پیزاروں سے، یہ کلام سننا ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں جی نام کیا ہے ان کا؟ تعریفیں بہت ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور مجھے آپ کے حسن ظن سے اچھا بنائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ سے میسج ہے جڈو سے، اور ان کو مدنی چینل پر قرآن پاک صحیح پڑھنے کا طریقہ بتایا جائے. غالباً کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں. وقتاً فوقتاً اس پر سلسلے آتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی ہوتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. خانے وال سے میسج ہے، بہت شکریہ. اسد بھائی کچھ کلام شامل کریں پھر آگے. جی. یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے، اور کچھ
نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکے ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سر اور کیا چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے بلا لو دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم رسول اللہ شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں میرا غم بھی تو دیکھو
بس میرا دل اس سر مدینے سکون پائے گا، بس میرا دل اس سر مدینے میں۔ قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا، قسمت بسے دل میں مدینہ، سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ، میری آپ سما چاہیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما چاہیے آقا، بیتاب بے چین چین دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، میرے آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا۔ ماشاءاللہ ایک مدنی گلدستہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے حوالے سے کافی جو ہے وہ انسسٹ بھی ہے اور اصرار بھی ہے۔ آئیے آپ کو مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں، بلکہ تھوڑی دیر میں دکھائیں گے۔ مدنی گلدستہ کفل مدینہ کے حوالے سے عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ جب سے ذہنی آزمائش سلسلے کے اندر اپنے اس انداز کو لیا ہے کہ آپ کچھ سنت بتاتے ہیں، آداب بتاتے ہیں اور اشاروں کی زبان میں بھی بتاتے ہیں، سائن لینگویج میں، تو کافی ذوق شوق بڑا ہے ناظرین میں ماشاءاللہ یہ سیکھنے کا، اور یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور عبدالحبیب بھائی نے ماشاءاللہ ایک اور نیت بھی کی ہوئی ہے
اللہ کرے اس پر بھی عمل پیرا ہوں تو اور انشاءاللہ اس کی آپ جو ہے وہ بہانے دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے زبان کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, قوت گویائی جنہیں اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے, بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, مالک کریم ہمیں اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سر اب یہ برے خیال آخر کیوں آتے ہیں؟ خالی گھر میں کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا. صحیح. تو اگر آپ اچھے خیالات اپنے دل میں رکھیں گے تو برے خیالات کو جگہ نہیں ملے گی آنے کی. صحیح. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میموری کارڈ ایک مثال ہے ہمارے نزدیک. اگر میموری کارڈ میں آپ نے کوئی چیز رکھنی ہو یا کوئی چیز ختم کرنی ہو تو اس کا آپشن ہوتا ہے کہ میموری کارڈ میں جو چیز آپ نے نہیں رکھنی اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے, ختم کر دیجئے, اور جو چیز آپ نے میموری میں شامل کرنی ہے اس کو وہاں پہ لا کے کاپی کر کے پیسٹ کر دیجئے. تو اسی طرح دل کا معاملہ ہے کہ اگر آپ اچھے خیالات کو راستہ دیں گے تو اچھے خیالات آئیں گے. کیسے راستہ دیں گے؟ یہ تو بات ہے. مجھے اگر میں سوچنا میں چاہتا ہوں میری افکار اچھی ہو جائیں, میرے خیالات اچھے ہو جائیں. یہاں ایک میسج ہے, ان کا کہنا ہے کہ عجیب عجیب خیالات آتے ہیں اور پھر رونے کو بھی جی چاہتا ہے. اللہ حال پہ رحمت فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے. رونا اگر اللہ رسول کی یاد میں ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے, رونا چاہیے اور خوب رونا چاہیے. کیا پیاری بات کہی ہے بزرگوں نے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے گیڑاں, جی کر دے تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑاں. تو یہ اگر اللہ رسول کی محبت کی بات ہے پھر تو رونا ہونا چاہیے. ہجر و فراق مصطفیٰ کا خیال ہے پھر رونا آ رہا ہے تو رونا چاہیے اور جی بھر بھر کے رونا چاہیے. اودی یاد وچ ہو کے بھردا رہو اور قدم قدم تے ڈردا رہو, سردار دعاواں کردا رہو تینو سونا کول بلاوے گا. اگر یہ رونا اللہ رسول کی یاد میں ہے جی, جویا کر ہنجوان دے ہار پرویا کر یاد مدینہ رویا کر کدی سونا سینے لاوے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اس حوالے سے ہے تو اچھی بات ہے. اور اگر کسی اور مقصد کے لیے ہے, غم دنیا میں رلا رہا ہے یا گھلا رہا ہے تو پھر یہ محل غور ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے یا برے خیالات, جی اب میں چاہتا ہوں کہ اچھے خیالات آئیں. تو اچھے خیالات آنے کا ذریعہ کیا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, جی یہ ہمارے دل پہ اثر ڈالتا ہے. تو یہ سلیکشن کم از کم ہمارے ہاتھ میں نا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. جی اگر ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی طرح کی چیزیں ہمارے دل کے اندر داخل ہوں گی. اچھی چیزیں یہاں سے اچھی چیز ڈیلیور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کوئی اس میں ناجائز چیز شامل نہ ہو, اس کی بھرپور حد بندی کی جاتی ہے کہ یہ ہرگز داخل نہیں ہونی چاہیے اس سلسلے میں, یعنی مدنی چینل کسی بھی سلسلے میں. تو اگر آپ گناہوں بھرے چینل دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کو طرح طرح کے جو ان کے سازشیں, گھریلو جو ڈرامے ہوتے ہیں یا فلمیں چلتی ہیں یا گانے چلتے ہیں یا طرح طرح کے پروگرام چلتے ہیں, تو جو آپ دیکھیں گے وہ آپ کے دل اور دماغ پر اثر کرے گا. پھر ویسے ہی خیالات آئیں گے. اگر آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہو اپنے ساس کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اور یہ طریقے اپناتی ہے اور ساس کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو جس بہو نے یہ دیکھا ڈرامہ وغیرہ تو وہ گھر کے اندر کیا وہ یہ مشق نہیں کرے گی, یہ پریکٹیکل نہیں کرے گی, وہ دل میں تو ویسے خیالات آئیں گے. پھر تو برے خیالات پھر تحریر کے بھی آتے ہیں. آپ تحریر کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ فسانے پڑھ رہے ہیں, آپ وہ طرح طرح کی وہ جناب وہ رومانی قسم کے ناول پڑھ رہے ہیں. تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں, دل میں اچھے خیالات کہاں سے آئیں گے؟ اچھا, سننے کی جہاں تک بات ہے, جب آپ بری صحبت میں بیٹھیں گے, جب آپ کسی ایسے فرد سے ملیں گے کہ جو خود برے خیالات رکھتا ہے اور برے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ آج کل تو جناب ساس کو کھینچ کے رکھنا چاہیے, آج تو بہو کو کھینچ کے رکھنا چاہیے, شوہر کو اپنا جن کے غلام بنا کے رکھو تو بات بنے گی, ورنہ یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں, فاری کر دیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. تو جب اس قسم کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے تو اس گیدرنگ کا کچھ نہ کچھ تو رزلٹ نکلے گا نا. تو اگر آپ کو اپنی میموری میں, اپنے دل اور دماغ میں اچھے خیالات کو رواج دینا ہے, اچھے خیالات کو بسانا ہے, تو پھر آپ کو اچھا دیکھنا ہوگا, اچھا سننا ہوگا, اچھا پڑھنا ہوگا, تب یہ بات بنے گی. اور اگر آپ برے خیالات والی جگہ پہ بیٹھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے, تو کیچڑ میں گر کے پھر بعد میں کہیں یار میرے کپڑے کسی طرح صاف اور اجلے ہو جائیں, کیسے ممکن ہے؟ ایک اور طریقہ ہے, بعض
सड़कें ऐसी होती हैं वहाँ पे बोर्ड लगा होता है बड़ी गाड़ियों का दाखिला ममनू है, जी जी, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है वो। जैसे पुल वगैरह कोई कमजोर हो जाता है ना तो वो वहाँ पे लगा देते हैं, बड़ी गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी इस पुल से। तो भाई अल्लाह के बंदो पुल ही तमीर कर दो, बड़ी गाड़ी का ना गुजरे। एक होता है बाद में ज़ेरे तामीर होता है, तो उस वक्त होता है बड़ी गाड़ियों की गुंजाइश नहीं होती, छोटी गाड़ी। तो गाड़ियाँ हमारा मौजूद नहीं है, मैं जिस तरफ लाना चाह रहा हूँ उधर आए। ठीक है जी। तो वहां पर आपने रेस्ट्रिक्टेड एरिया, प्रोहिबिटेड एरिया भी कहते हैं उसको, ममनुआ इलाका, वहां पर वो चीज नहीं जाएगी। ठीक है, बाद जगह पे फोटोग्राफी मना होती है कि आप तस्वीर नहीं खींच सकते उस जगह की, कानून मना होता है। तो अगर आप अपने आप एक तय कर लें कि यार ये चीजें जो हैं ये मेरे दिल और दिमाग में दाखिल नहीं होंगी। यहाँ तो हाल ही बेहाल है सर, आप जो जिस एरियाज की मिसालें आप दे रहे हैं, भाई जहाँ तस्वीर खींचना ममनू है वहाँ तस्वीर बनानी है, जहाँ जाना ममनू है उधर लोग जो है वो जाते हैं, लोग गाड़ियां नो पार्किंग पे गाड़ी पार्क। आप बताएं जहाँ लिखा हुआ है डोंट स्पिट हियर, थूकिए नहीं, वहाँ लोग जो है वो थूक रहे। यहाँ कचरा ना डाले, वो जहाँ है ना, जब जिसके घर का जिसकी वैल्यू गिरानी हो उसके घर के करीब लिख दें यहाँ कचरा मत फेंके, वो लोग आगे कचरा फेंकते रहेंगे। और जो है ना वो एक मिनट आप ना फेंके, वो ना को हटा देते हैं, कहते कचरा फेंके। अल्लाहु अकबर। ये तो अब बात ये है कि ठीक है ये होता है। आप मुझे ये बताएं, ये सब कुछ की खिलाफ वर्जी करने वाले जी अच्छे समझे जाते हैं या बुरे समझे जाते हैं? ये जवाब देते हैं। बुरे समझे जाते हैं, बुरे समझे जाते हैं ना। तो जो चीज है ही बुरी, अगर कोई उसको करता भी है तो आपके लिए अच्छी नहीं हो जाएगी। तो अगर मैं अपने दिल में कोई ख्याल आता है मेरे दिल में कि मैं फुला मुसलमान से जनाब बुग़्ज़ रखूं जी, और मैं झटक देता हूँ यार इससे नफरत नहीं करनी, मुझे शरीयत ने मना किया है, तो ये झटकना तो हमारे इख्तियार में है ना। आने से रोकना, ठीक है आप कहते हैं आ जाते हैं, तो वो भी अगर आप अच्छा सुनेंगे, अच्छा देखेंगे, अच्छा बोलेंगे तो कम हो जाएगा उसकी ट्रैफिक। तो अगर आ भी जाए तो फिर आगे आने के बाद प्रोहिबिटेड एरिया में आ भी गया कोई, तो वहां पे कोई ना कोई तो होगा ना जो उसको हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा कि ये आप इधर कहाँ से। हाथ पकड़ के बाहर क्या निकालेगा साहब, पहले तो अंदर करेगा ना। ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड लिखा होता है बिल्कुल कि बगैर इजाजत के अंदर आने वाला उस पर मुकदमा जो है वो चलाया जाएगा। हाँ। एक तो वो, और दूसरा ये भी याद रखें कभी प्रोहिबिटेड एरिया में मत जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक मदनी फूल जो है वो अर्ज कर रहा हूँ। बाद प्रोहिबिटेड एरियाज ऐसे होते हैं कि अगर आप वहां चले जाएं तो कोई आपको ना आएगा, भाई आप किधर आ रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, यहाँ नहीं, आप रास्ता भूल के आ गए, उधर लिखा होता है कि भाई जो है वो बिना इजाजत या इस तरह दाखिल होने वाले को गोली मार दी जाएगी, शूट, इस तरह के भी कुछ एरियाज होते हैं। तो ये कभी ये जहन में रखें, अटेम्प्ट इस तरह की ना करें। और हमारा ये मिजाज नहीं होना चाहिए, एक मतलब अच्छे लोगों की ये निशानी भी नहीं है, जहां लिखा हुआ थूकिए नहीं वहां ना थूकें, जहां लिखा हुआ कचरा ना डालें वहां कचरा ना डालें। मेहरबानी करें, अच्छे जो है वो शहरी बनकर जो है जीना चाहिए। मेरोज भाई बिल्कुल सिविक सेंस होना चाहिए, और जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करें। जैसा बंदा हमें पसंद होता है ना सलमान, एक इंसानी नफ्सियात है, साइकोलॉजी है कि एक जर्नल व्यू में ना, प्रोस्पेक्टिव में जो चीजें मुझे पसंद होंगी ना कि सामने वाले में ये खूबियां होनी चाहिए, हाँ जी, इसी तरीके से उसको भी ये पसंद होगा कि मेरे अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। तो जो एक मिसाली शख्स कह लें आप, एक आइडियल शख्स कह लें, वो तकरीबन एक ही जैसा होता है। अच्छा, एक मैं पीछे वाली बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा कि वसवसे क्यों आते हैं, ये कैसे होते हैं ख्यालात जो हैं। तो ये तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिनहाजुल आबिदीन में अहादीस करीमा के तहत ये बयान किया है, उनसे मफहूम लेकर, माना लेकर इस बात को बयान किया है कि जब कोई इंसान के यहाँ किसी बच्चे की विलादत होती है तो उसके साथ एक जिन और एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है। एक जो जिन होता है उसे वसवास कहते हैं, और उसका काम ही गोया के वसवसे दिलाना होता है। अच्छा, ये बताएं लफ्ज क्या है, वसवसा या विस्विसा? विस्विसा भी लोग जो है बाज़ कहते हैं, वसवसा है, सही वसवसा ही, ठीक है। तो उसे वसवास कहते हैं और उसका काम होता है वसवसे डालना। और जो फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है उसे मुल्हिम कहते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो अच्छी बातों की तरफ रहनुमाई करता है, गोया के दिल में अच्छे ख्यालात डालता है। तो ये एक इंसानी निज़ाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात है उसकी मशीयत है, उसने तख्लीक फरमाई है। उसमें एक सिस्टम ये भी है कि हमें अच्छे ख्यालात भी आते हैं, बुरे ख्यालात भी आते हैं। अब ये अच्छे और बुरे ख्यालात जो आ रहे हैं, अच्छे ख्यालात को इल्हाम कहा जाता है, बुरे ख्यालात को वसवसा कहा जाता है।
اور پھر اس میں کیٹیگریز بنتی ہے مختلف، جیسے خوشگمانی ہے، بدگمانی ہے، اور اسی طریقے سے وسوسہ اور الہام ہے، دیگر چیزیں ہیں. تو اس میں ہمیں کیٹیگری بنانی پڑے گی اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا بری ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت نقل فرمائی ہے. میں اس کو لوں گا کہ وسوسے کتنے آتے ہیں اور یہ جاتے کیسے ہیں. بہت مشہور حکایت ہے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب وصال کا وقت آیا تو ان کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے وسوسے ڈالے اور کہا کہ تم بہت بڑے موحد ہو، متکلم ہو، گفتگو کرتے ہو، یہ دلیل دو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، توحید کی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل دینا شروع کیے، اور کیونکہ شیطان ہے وہ فرشتوں کا استاد رہا ہے، اس نے اس کا رد کرنا شروع کیا. تو وہ رد کرتے گئے. آپ کے جو پیر و مرشد تھے سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہیں دور بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے تھے. انہوں نے اپنے کشف سے، اپنی کرامت سے گویا کہ اپنے جو اختیارات تھے اس کے ذریعے اس معاملے کو دیکھا اور وہیں سے فرمایا اے راضی اس کو کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں نے اللہ رب العزت کو بے دلیل ایک مانا. تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی جواب دیا. تو پھر شیطان کے جو یہ وسوسے تھے اور شیطان تھا مردود، وہ بھاگا، اس کے وسوسے دفع ہوئے. یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چلا، 2-3 باتیں پتہ چلی اس حکایت سے. ایک تو یہ کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی وجہ بھی بنتا ہے، ضامن بھی بنتا ہے، اور یہ فائدہ مند ہے. دوسری بات پتہ یہ چلی کہ شیطان یا اس کے وسوسے جو ہیں یہ جواب دینے سے نہیں جاتے. اس کو کاؤنٹر کریں آپ، ان معنوں میں کاؤنٹر کریں کہ میں اسے سیٹسفائی کر دوں، یہ نہیں ہوگا. بلکہ جب آپ بے دلیل اور بے دریغ اس کو کہہ دیں گے کہ مجھے تیری بات سننی ہی نہیں ہے، اس پہ توجہ دینی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ لاچار جائے گا. یہاں پہ ایک بات یہ بھی پیش نظر ہے کہ بعض اوقات وسوسہ جو ہوتا ہے وہ نیکی کے روپ میں آتا ہے. اچھا، نیکی کے روپ میں آتا ہے کہ انسان کو شیطان کسی ایسے کام کی طرف مائل کرتا ہے کہ جو بظاہر تو نیکی ہوتا ہے یا حقیقتاً بھی نیکی ہوتا ہے، لیکن اس سے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ یا تو اسے میں بڑی نیکی سے روک دوں یا اس نیکی کے ذریعے اس محدود علم والے کو کسی میں گناہ میں گویا کہ مبتلا کروا دوں. تو اس کی وسوسے بھی زیادہ ہیں، اور یہ شیطان جو ہے نہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے. ہم سوتے بھی ہیں، غافل بھی ہوتے ہیں، یہ ہم مشغول بھی ہوتے ہیں. پھر شیطان جو ہے یہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، ہم دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس کی طاقت، قوت، علم بھی بہرحال ہے. تو ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ جب وسوسے ہوں، ایسے برے خیالات ہوں، تو سب سے بڑی پناہ چاہنا چاہیے، اس سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ جس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، جس سے بڑی کوئی پناہ نہیں ہے، اور یقیناً شیطان مردود اس کے آگے بے بس ہے. اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور جب شیطان تجھے کونچا دے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مدد طلب کر. اور یہاں پر جو مہروز بھائی نے بات کی، سلمان بھائی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ دلیلوں سے نہیں مانتا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا شیطان نے انکار کیا، سجدہ سے انکار کیا، اور اس نے اپنی فاسد دلیل پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا. تو دیکھیے کہ یہ ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم شیطان کو پتہ ہے قائل کرنے لگ جائیں اور شیطان کو جناب اپنے آپ میں اپنے من کو منانا شروع کر دیں، دلائل پہ دلائل دینا شروع کر دیں. تو دلائل سے کام نہیں چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں اور شیطان سے چھٹکارا حاصل کریں. اس میں نو لفٹ کا بورڈ لگانا بڑا فائدہ مند ہے. کہ ایک بزرگ کے پاس ایک طالب علم پہنچا پڑھنے کے لیے، اور پھر کچھ دن بعد عرض کی کہ حضور وسوسے بڑے آتے ہیں، کیا کروں؟ انہوں نے بڑی عقلی دلی سے سمجھا. انہوں نے کہا کہ علاقے میں کتا تمہارے پیچھے پڑے جاتا تھا، کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نو لفٹ چلتے رہتے تھے تو وہ خود ہی اس کی ناک کٹ جاتی تھی، نہیں آتا تھا پیچھے. کتے کی کیسے ناک کٹے گی؟ کس میں ہوتی ہیں نا جی نا، یہ میں بتاؤں جی آپ کو شاید لگتا ہے تجربہ نہیں ہے. پہلے یہ پتہ ہے تجربہ ہے آپ کو اس کا یا نہیں ہے؟
सर कुत्ता जब भौंकता हुआ आ रहा हो ना तो बंदा बेचारा वैसे ही जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है, आवाज बागता हो जाता है, आवाज बागता भी और भी बहुत कुछ हो जाता है मेरे। अच्छा, ये वो जो नुकसान देते ना आवाज बागता, मैं इस पे भी आता हूँ जी। उसमें उस नौजवान ने बताया कि इस तरह से हम उसको नो लिफ्ट कराते हैं तो हम चलते रहते हैं, वो भौंकना बंद करके तो अपना चला। अच्छा, ये नहीं आप भौंकने की बात कर रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा हो तो एक तो है भौंकना और एक है पीछे लगना। कुत्ता पीछे लगे तो फिर तो कुत्ता पीछे पीछे और बंदा आगे आगे होता है, देखा तो यही क्या है। वही कि कुत्ता जब भौंक रहा हो तो आप नॉर्मली बिहेव करें। अब कुत्ते की भी किस्में है जरा, वो हम उस मौजू पे जाएंगे तो तवील हो जाएगा। मुझे बात याद आ गई, तो ये जो आवारा टाइप के कुत्ते होते हैं ना, हमारे एक उस्ताद थे, उन्होंने एक बात बताई थी कि बात चल पड़ेगा तो इस पर भी मैं कर दूं। तफन्नुन वाली बात है बड़ी अजीब सी। तो हमें भी किसी ने बताई थी, वो सुननी। उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा था, उसके पीछे जो है ना वो कहीं दूध लेकर जा रहा था, तो कुत्ता उसके पीछे कोई लग गया। गांव देहातों में भी, बात शहरों में भी कुत्ते होते ही हैं बाज़ इलाकों में। तो कुत्ता पीछे लग गया, तो ये अब ये परेशान हो रहा है कि मैं क्या करूं। तो ये परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, दूध हाथ में है, दूध रखा नीचे, कुत्ता भागता हुआ आ रहा है, ये भाग भी नहीं सकता था। अच्छा, ये कोई मेरा वाक्या नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ये ना हो कि भाई ये सोच रहा हो कि मैं जब मैं भाग सकता था तो तब मैं भाग सकता था, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल चलें, तो ये जैसा कुत्ता आ रहा है और ये बंदा परेशान हो रहा है, इसने क्या किया साहब, इसने उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। वो कहते हैं अजीब माजरा हो गया। अब कुत्ते ने जो है वो साइड बदली, कुत्ता आगे आकर बंदा पीछे पीछे, यूं भी बात का हो जाता है। वही मैं अर्ज करूं, ये तजर्बा है मेरा। अच्छा, ये तजर्बा है कि अगर आप भागे, कुत्ता अगर आपके पीछे आ रहा, आप आगे भागेंगे, कुत्ता आपके पीछे भागेगा। अगर आप स्टॉप हो जाएं, ब्रेक हो जाएं या वापस पलट के थोड़ा सा उसकी तरफ बढ़े तो वो वापस रुख मोड़ लेगा। देखिए जी, बसों पे आ जाए और ख्यालात पे नहीं तो ये जो है ना बड़े मामला। ना जी ना, मैं बताऊं, एक मिनट ठहरें जी, कैसे आप हम बात कर रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी बात कर रहे हैं हजूर। आप रहते हैं शहर में, और शहर में भी आप रहते हैं, जहां आप रहते हैं वहीं पर आप रहते हैं, ठीक है। तो ये तो अगर आपका माहौल गांव देहात में अगर आप रहने वाले हो ना, तो आपको पता चले कुत्तों से कितना पाला पड़ता है। आप अच्छा गांव में कभी आप गए हो मदनी काफले में सदाए मदीना सुबह लगाने फजर के लिए कभी गए हो, तो कोई हुआ तजर्बा आपको? हुजूर, मैं भी इंसान हूँ, इस माशरे में रहता हूँ, पाला मेरा भी पड़ा है। बहरहाल अल्लाह रहमत फरमाए। जी उस्ताद साहब, मैं ये अर्ज करूँ, 2+2 का उसूल नहीं है। मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई ये ना हो कि इसी को उसूल समझ ले, तो जैसा मौका वैसी तदबीर। और दूसरा ये कि जिस तरह का वो होता है ना जानवर जी, वैसी तदबीर अपनाए। मदीना हाँ, क्योंकि मुझे तो किसी ने ये भी तहकीक जो होती है ना कि जब आप चल रहे हों साइकिल वगैरह पर, तो कुत्ते में ये है कि वो भागते हुए गिरफ्त नहीं कर सकता। अब मैं ये उसूल बना के दे दूं और बेचारे परेशान हो जाए कोई, सही। तो 2+2 का उसूल नहीं है। तो जिसका जो तजुर्बा है उसने वो अपनाया, अल्लाह ताला आफियत दे। आमीन, अल्लाह सलामती अता फरमाए, इस शय से बचाए जी। बारह ये कि जो जिनका वास्ता पड़ता है ना, वो तजुर्बात होते हैं, बड़े तजुर्बात होते हैं, वो हाथ में लाठी भी रखते हैं और इस तरह से बड़े, और भी इनको हिकमत अमली जो हम आप बता रहे हैं ना जी, इस तरह की हिकमत अमलियां इनको ज्यादा आती होंगी। गांव देहात के रहने वाले लोग ज्यादा जानते हैं। अल्लाह रहमत फरमाए, अपने ख्यालात अच्छे रखें, सोच अच्छी रखें, अल्लाह नुकसान से बचाए, परेशानी से बचाए। मदनी गुलदस्ता आपको दिखाते हैं, फिजान कुफिल मदीना, फिर आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। आइए अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने की नीयत के साथ कुफ़्ले मदीना कोर्स में
آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم دعوت اسلامی کی اصطلاحات کے اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ مدینہ ڈائری، مدینہ ڈائری، مدینہ ڈائری۔ سنت باکس، سنت باکس، سنت باکس۔ امامہ شریف، امامہ شریف، امامہ شریف۔ مسواک شریف، مسواک شریف، مسواک شریف۔ حلقہ، حلقہ، حلقہ۔ مدنی چادر، مدنی چادر، مدنی چادر۔ تعویذات عطاریہ، تعویذات عطاریہ، تعویذات عطاریہ۔ مدنی سوٹ، مدنی سوٹ، مدنی سوٹ۔ ٹوپی، ٹوپی، ٹوپی۔ سربند، سربند، سربند۔ دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت، دارالافتاء اہل سنت۔ فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ۔ ذمہ دار، ذمہ دار، ذمہ دار۔ آئیے اب ہم شخصیات کے اسماء کے اشارے سیکھتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ۔ حاجی عبید رضا عطاری، حاجی عبید رضا عطاری، حاجی عبید رضا عطاری۔ حاجی عمران عطاری، حاجی عمران عطاری، حاجی عمران عطاری۔ حاجی شاہد عطاری، حاجی شاہد عطاری، حاجی شاہد عطاری۔ حاجی مشتاق عطاری مرحوم، حاجی مشتاق عطاری مرحوم، حاجی مشتاق عطاری مرحوم۔ حاجی زمزم عطاری مرحوم، حاجی زمزم عطاری مرحوم، حاجی زمزم عطاری مرحوم۔ مفتی فاروق عطاری مرحوم، مفتی فاروق عطاری مرحوم۔ مفتی فاروق عطاری مرحوم۔ امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے
चलें, दोबारा देखने का मौका अभी तो नहीं मिलेगा, फिर मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मौजू हमारा जो सिलसिले का चल रहा है, इस पर कुछ मदनी फूल जो है वो हम मज़ीद शामिल करते हैं। मदनी गुलदस्ता आप फ़िज़ान कुफ़ल मदीना इसको दावत इस्लामी की वेबसाइट से देख सकते हैं। अगर आप हासिल करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, अपने डिवाइस में, तो हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जो लिंक्स आप देखते हैं यहाँ मदनी चैनल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर आप रब्ता करके, हमारा पूरा सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से इनसे रब्ता करके भी आप ये मदनी गुलदस्ते हासिल कर सकते हैं। ख्यालात उस अदब शख्सियत पर क्या असर डालते हैं, इंसान के आमाल पर क्या असर डालते हैं, कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमाएं। वही इंसान के जहन में जो ख्यालात होंगे उसी तरह का वो एक्ट करेगा, उसी तरह का अमल करेगा, उसी तरह का वो बोलेगा, उसी तरह की वो तहरीर करेगा। तो हम अपने ख्यालात का इजहार आमतौर पर 3 तरीक़ों से करते हैं कि कोई अमल हम करते हैं, तो अमल में ये है कि किसी पर जैसे गुस्सा आया, अब उसको पिटाई कर दी, हाथ उठा लिया उस पर या घूर लिया, तो ये अमल के ज़रिए हो गया। और ज़ुबान के ज़रिए ये होता है कि किसी की चीज़ बुरी लगी या किसी पर कोई मतलब आपको पुरानी कोई बात है, शिकायत करनी है, तो आप ज़ुबान के ज़रिए करते हैं। और तहरीर के ज़रिए भी करते हैं लोग, लेकिन तहरीर के ज़रिए ये है कि आपने लिख दिया, अब ये महफूज हो गया। तो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बात होता है तहरीर में बंदा लिख के ये सोशल मीडिया पेजेस पे भी छाप देते हैं ना तरह तरह की चीज़ें कि फ़लाँ के ख़िलाफ़, फ़लाँ के ख़िलाफ़, और बाद में वो चीज़ निकलती है गलत। अब जहाँ जहाँ इसने फैलाया वहाँ पे दुरुस्त बात पहुँचाना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। तहरीर में बड़ी एहतियात चाहिए होती। तो ये 3 तरह से हम ज़ाहिर करते हैं। तो अब हम अच्छा लिखें, अच्छा बोलें, अच्छा एक्ट करें, इसके लिए हमें अच्छे ख़यालात पालने की ज़रूरत है, अच्छे ख़यालात दिल पे जमाने की ज़रूरत है। अगर हमारे जहन और दिल साफ़ होंगे, इसमें तकब्बुर नहीं होगा, इसमें हसद नहीं होगा, इसमें बुग़्ज़ नहीं होगा, इसमें हमदर्दी होगी, इसमें खैर खाही होगी, इसमें आजिज़ी होगी, तो उसी तरह की चीज़ बाहर निकलेगी। तो जैसा बर्तन में जो चीज़ होती है वही बाहर निकलती है, वही लगती है। ठीक है, अल्लाह हमारे ख्यालात सुथरा और पाकीज़ा फरमाए। खालिद भाई, हमारे पास एक मैसेज है, ये कह रहे हैं कि मुझे किसी ने कुछ बोला है और बहुत गलत बोला है और दिल दुखाया है, तो जब भी वो सामने आता है तो उसकी वो बातें जहन में आती हैं, वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं, हम क्या करें? पुराने ख्यालात से बाहर आने की कोशिश करें, कोई ऐसा मामला आपस में बना लें, कोई तोहफा दे दें। मुश्किल है और बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको आसान करें। कुरान यही बयान करता है, इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। यकीनन बुराई को भलाई से टाल, जब भी तुझमें और उसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा गहरा दोस्त। हम जब ये बात करते हैं तो कई मरतबा इस किस्म की रिप्लाई आते हैं हमें कि भाई ये बातें करना बड़ी आसान होती हैं। वाक़तन बातें करना आसान होती हैं, अमल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन करने से काम हो जाते हैं। स्टेप फॉरवर्ड करें आप तो इंशाअल्लाह मदद होगी। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का हुक्म है और रब्बुल आलमीन के मुबारक कुरान की ये तालीम है, बंदा करने के लिए आगे बढ़ेगा तो रहमत इलाही खुद तायीद फरमाएगी। मदीना मदीना माशाअल्लाह। असद भाई, मेरे सुन्नत की मनकबत सुनने की ख्वाहिश थी, मैं चाहूंगा मेरे सुन्नत की मनकबत को शामिल किया जाए। पंजाबी का उन्होंने फरमाया था। पंजाबी सुना दें, उर्दू सुना दें, पश्तो सुना दें, जो भी सुनाए मरहबा। गलना के को जे कमले अनो गलना के को जे कमले अनो लजपाल ने कर्म कमा छड़िया गलना के को जे कमले अनु लजपाल ने कर्म कमा छड़िया मैनू मंगना पया नहीं दर दर तो मैनू मंगना पया नहीं दर दर
در تو ایسا خیر سبھی نے پا چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو در در تے گدائیاں کیتیاں نہیں در در تے گدائیاں کیتیاں نہیں اساں ہور کیتیاں نہیں ایک سونیا تیرا نام سونا اساں دم دم نال پکا چھڈیا ایک سونیا تیرا نام سونا اساں دم دم نال پکا چھڈیا او مینوں منگنا پیا نہیں در در تو میرا بھریا مرشد کا سائے میرا بھریا مرشد کا سائے چھڈی چھوڑ نہ کوئی ماسائے اور رنگ لا کے سارے غیراں دے رنگ لا کے سارے غیراں دے مینوں اپنا رنگ چڑھا چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در در تو کیویں بھلاں اپنے ماضی کیویں بھلاں اپنے ماضی نوں سی جاندا کون آسی نوں بس سونیا تیری نسبت نے میرے نادارو نا چھڈیا ایک سونیا تیری نسبت نے میرے نام دا رولا چھڈیا مینوں منگنا پیا نہیں در تو میں ایک وضاحت کر دوں ایک سونے تیرا نہ سونا اساں دم دم نال پکا چھڑیا یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی پکانے سے مراد جو جیسے کوکنگ ہوتی ہے وہ ہے تو دم لگا لگا کے پکا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نام ہم نے اپنی زبان پہ جاری کر لیا ہے اور آپ کی یاد کو ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں حرز جاں بنا لیا ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے تو یہ بات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنت کو سلامت رکھے ہم ان کے دامن کرم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے استاد صاحب سلسلے کا آخری مدنی پھول صلاۃ والسلام وہی کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو مشکل نہ سمجھیں کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سے ہم نو یا ناٹ ہٹا دیں تو بات بدل جاتی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی کانٹ یا آئی کین ناٹ کہ میں نہیں کر سکتا ناٹ کو ہٹا دیں باقی بچے گا آئی کین میں کر سکتا ہوں تو آپ آگے بڑھیں آپ یہ کوشش کریں کہ میں بھی نیک بن سکتا ہوں انشاءاللہ آپ ضرور نیک بنیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں مدنی چینل دیکھنے دکھانے والے بنیں آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کف پا چاند سا، وہ کف پا چاند سا، وہ کف پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، آقا اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، آقا تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سربرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، آپ کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی